ریڈ فورٹ واقعہ، گاڑی کی آگ اور دہشت گردانہ منصوبے کا بیانیہ۔ یہ معاملہ ایک معمولی سے واقعے سے شروع ہوا۔ دہلی کے ریڈ فورٹ کے قریب ایک گاڑی میں آگ لگ گئی۔ ابتدائی پولیس رپورٹس میں آگ لگنے کی وجہ CNG سلنڈر کی خرابی یا تکنیکی ناکامی کو قرار دیا گیا، تاہم کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، مگر چند گھنٹوں میں یہ وضاحت ڈرامائی طور پر بدل دی گئی۔ یہی واقعہ بھارتی ٹیلی ویژن پر ایک دہشت گردانہ بم دھماکے کے طور پر پیش کیا جانے لگا، جسے نام نہاد بھارتی ٹی وی اینکرز قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دینے لگے۔ ماہرین کے مشاہدے کے مطابق آگ کا بڑھاؤ روایتی دھماکہ خیز مواد کے مطابق نہیں تھا، نہ کوئی گڑھا بنا اور نہ ہی ملبہ بکھرا، بلکہ گاڑی بھی RDX دھماکوں میں فوری جلنے کے برعکس آہستہ آہستہ جلنے لگی۔ عینی شاہدین اس واقعے کو بارودی مواد سے ہونے والے دھماکے کے بجائے ایک محدود آگ کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود میڈیا میں یہ کہانی ایک مختلف سمت اختیار کر چکی تھی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ گاڑی سوزوکی ماروتی تھی، لیکن امت شاہ اور سرکاری حمایت یافتہ گودی میڈیا دعویٰ کرتا رہا کہ یہ ہونڈائی تھی۔ گاڑی کے مالک کے طور پر ندیم کی تصدیق کی گئی، مگر را سے منسلک سوشل اور مین سٹریم میڈیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سلمان یا طارق ہے۔ عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا کہ 4 سے 5 افراد گاڑی کے اندر ہی ہلاک ہو گئے، جو سرکاری بیانیے کی مضحکہ خیزی کو واضح کرتا ہے، جہاں زیادہ تر ہلاکتیں مبینہ طور پر ملزمان کی ہیں، جبکہ زمینی حقائق مودی حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروپیگنڈا کے بالکل برعکس تھے۔ بھارتی شرپسند میڈیا نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اس واقعے کو پاکستان سے جوڑنا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے گاڑی کے رجسٹرڈ مالک کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اس واقعے کو ہندو مسلم فسادات کے ساتھ ساتھ سرحد پار دہشت گردی سے جوڑنے کی ناکام کوشش شروع کر دی۔ سوشل میڈیا پر غیر تصدیق شدہ دعوے اور گمراہ کن تصاویر اس بیانیے کو بڑھاوا دے رہی تھی، جس میں بیرونی خطرے اور دشمن کی دراندازی کے انتہا پسند نعرے دہرائے جا رہے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف مہم مکمل زور و شور سے شروع کر دی، اور ایک بار پھر بھارت نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے من گھڑت دہشت گردی کا ڈھونگ رچایا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھارتی میڈیا نے کہانی میں مزید بگاڑ پیدا کرتے ہوئے اتر پردیش اور حیدرآباد میں غیر متعلقہ گرفتاریوں کو ریڈ فورٹ آگ کے واقعے سے جوڑ دیا، جبکہ سرکاری شواہد کے مطابق ملزمان بھارتی شہری تھے، نہ کہ غیر ملکی ایجنٹس۔ اس بڑھتی ہوئی کہانی میں پھر ذکر آیا ایک پوسٹر کا، جو مبینہ طور پر سری نگر کے نوگاؤں مارکیٹ میں ملا۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس پوسٹر کی وجہ سے وہ ڈاکٹر عدیل تک پہنچے، جو سہارنپور سے تعلق رکھنے والے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے۔ تاہم یہ پوسٹر کبھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا اور نہ ہی اس کی تصدیق کروائی گئی، جو اس کے اصل ہونے پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ناقدین نے پولیس کے بیانیے کی منطق پر بھی سوال اٹھایا کہ ایک مصروف ڈاکٹر سہارنپور سے سری نگر کیسے جا سکتا ہے تاکہ وہ پوسٹر لگائے، خاص طور پر ایک ایسے علاقے میں جہاں ہر طرف CCTV کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس دعوے کے غیر حقیقی پہلو کیس کے گرد بڑھتے ہوئے شبہات میں اضافہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عدیل کی گرفتاری کے فوراً بعد پولیس نے تحقیقات کو گھناؤنا رخ دیتے ہوئے ڈاکٹر مزمل، جن کا تعلق فرید آباد سے بتایا جاتا ہے، اور ایک خاتون ڈاکٹر شاہینہ، جن کی گاڑی سے مبینہ طور پر AK-47 رائفل کی برآمدگی کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ 48 گھنٹوں کے دوران یہ کیس ایک مبینہ پوسٹر کے واقعے سے بڑھ کر اب قومی دہشت گردی ماڈیول کہلایا جا رہا تھا۔ بھارتی پولیس نے 350 کلو گرام امونیم نائٹریٹ کی بازیابی کا دعویٰ بھی کیا، جبکہ میڈیا آؤٹ لیٹس جیسے ٹائمز ناؤ نے اگلے ہی دن اس کو 350 سے بڑھا کر 2900 کلو گرام ظاہر کر دیا۔ 2 ٹن سے بھی زائد اس فرق نے بھارتی میڈیا کے صحافتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ مزید الجھن اس وقت پیدا ہوئی جب فرید آباد پولیس اور بھارتی مقبوضہ کشمیر پولیس نے قبضے میں لی گئی رائفلوں کے بارے میں متضاد بیانات جاری کیے، جس سے تحقیقاتی ایجنسیوں کی نااہلی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دلی کے عینی شاہدین نے یہ بھی تصدیق کی کہ ریڈ فورٹ واقعے میں شامل گاڑی کافی دیر تک آہستہ آہستہ جلتی رہی، جو ایک بارودی دھماکے کے بالکل برعکس ہے۔ روایتی RDX یا TNT دھماکے
فوری آگ اور وسیع پھیلاؤ پیدا کرتے ہیں، مگر اس واقعے میں سب اس کے برعکس تھا۔ ان تمام تضادات کے باوجود بھارتی مین سٹریم میڈیا نے سنسنی خیز دعوے نشر کرنا جاری رکھے، تینوں ڈاکٹروں کو ایک وسیع منظم نیٹ ورک کا حصہ قرار دیا جو دہلی، سہارنپور، فرید آباد اور سری نگر میں مبینہ طور پر پھیلا ہوا تھا۔ ان الزامات کی حمایت میں کوئی تصدیق شدہ دستاویز یا ثبوت نہیں دکھایا گیا، بلکہ لوگوں کو صرف گمراہ کیا گیا۔ ماہرین نے نشاندہی کی کہ کشمیر جیسے علاقوں میں جہاں ہر بڑی سڑک پر CCTV نصب ہے اور ہر دکاندار قانونی طور پر 30 دن کی فوٹیج محفوظ رکھنے کا پابند ہے، یہ یقین کرنا کہ کوئی بھی گروہ ہتھیار اور سینکڑوں کلوگرام دھماکہ خیز مواد بآسانی لے جا سکتا ہے، عملی طور پر ناقابل یقین ہے۔ ان تمام کڑیوں کو زبردستی ملانے والی چیز ثبوت نہیں بلکہ صرف ایک جھوٹا بیانیہ تھا۔ یہ بڑھاوا ایک سیاسی طور پر انتہائی حساس وقت میں ہوا جب BJP حکومت اندرونی دباؤ کا سامنا کر رہی تھی، جس میں بہار کے انتخابات میں ناکامیاں، عوامی عدم اعتماد، حکومت اور اقتصادی انتظام کے حوالے سے بڑھتی تنقید شامل تھیں۔ اسی دوران سینئر وزراء اور عسکری اہلکار قومی سلامتی کے حوالے سے مزید جارحانہ بیانات جاری کر رہے تھے۔ اس ماحول میں بیرونی خطرے کا بیانیہ داخلی ناخوشگواری سے توجہ ہٹانے کا ایک آسان ذریعہ بن گیا۔ بین الاقوامی مبصرین اور میڈیا تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ ایسے بیانیے اور غیر تصدیق شدہ شواہد عوامی اعتماد کو میڈیا اور سرکاری اداروں دونوں میں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب سرکاری بیانات اور میڈیا کے بیانیے قابل تصدیق حقائق سے مختلف ہوں تو نتیجہ سرکاری اداروں سے بغاوت کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ ریڈ فورٹ کا واقعہ محض ایک مس انفارمیشن کا معاملہ نہیں بلکہ جھوٹے بیانیے کی سوچی سمجھی سازش ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح منتخب رپورٹنگ، سیاسی وابستگی اور جانبدار میڈیا ایک تکنیکی حادثے کو قومی سلامتی کے مصنوعی بحران میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہمیشہ بھارتیوں کی لاشوں پر سیاست کی ہے۔